جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے سلسلہ کلینک کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج مدنی چینل کے سلسلے کے اندر ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کھانسی۔ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ بھی مدنی پھول لیتے ہیں کہ کھانسی کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب کھانسی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کھانسی وہ بیماری ہے جو تقریباً ہر گھر میں ہی ہوتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی انسان کو ضرور ہوتی ہے، بچہ ہو، بوڑھا ہو، بزرگ ہو، خاتون ہو، سب کو یہ تکلیف کبھی نہ کبھی ہوتی ضرور ہے۔ کھانسی بیسیکلی ہوتی کیا ہے؟ کھانسی ایک دفاعی حرکت ہوتی ہے انسانی جسم کی، جو آپ کے پھیپھڑے یا جو سانس کی نالیاں ہیں یا سانس کا جو پیسیج ہے جس کو ہم آلات تنفس کہتے ہیں، اس میں اگر کوئی موذی شے چلے جاتی ہے تو اس کو باہر نکالنے کے لیے یعنی ایکسپیل آؤٹ کرنے کے لیے یہ ایک قدرتی طریقہ ہوتا ہے۔ در حقیقت کھانسی جو ہے ایک علامت مرض اور آلات تنفس کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ تو جو اس کو اگر ہم سمرائز کرتے ہیں تو کھانسی بیسیکلی ایک ڈیفنس میکینزم ہے ہمارے سانس کی نالیوں کو صاف کرنے کے لیے، سانس کی اوپر کے حصے کی اور پھیپھڑوں کی نالیوں کو صاف کرنے کے لیے۔ اب اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اس میں ایک جیسے سردی لگ جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی کھانسی ہوتی ہے، دائمی نزلہ زکام ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی کھانسی ہوتی ہے، گرد و غبار کی وجہ سے بھی کھانسی ہوتی ہے، بخار، خسرہ اور بہت سی تکلیفیں ہوتی ہیں جن میں کھانسی ہوتی ہے۔ عام طور پہ کھانسی جو ہے دو قسم کی ہوتی ہے، جس میں عام فہم ہم کہتے ہیں خشک کھانسی ہے اور ایک تر کھانسی، یعنی کہ خشک کھانسی وہ ہوتی ہے جس کو ہم ڈرائی کف کہتے ہیں اور اس کے اندر بلغم نہیں آتا، صرف ایک ساؤنڈ سی پروڈیوس ہوتی ہے، نکلتی ہے آواز سے، خشک سی۔ اچھا، خشک کھانسی کے اندر زور بھی بہت لگتا ہے گا؟ ہاں بالکل، اس میں تھوڑا سا آپ کے جو ووکل کارڈس ہیں جی، یعنی کہ آپ کے جو گلے کے اندر جو بولنے کی جو کارڈس ہیں، جو صلاحیت ہے، اس کے اوپر لوڈ پڑتا ہے، بہت زور پڑتا ہے، جس کی وجہ سے عمومی طور پہ اس کے اندر آواز بھی زیادہ نکلتی ہے۔ اچھا، تر کھانسی کیا ہوتی ہے؟ تر کھانسی جیسے عمومی طور پہ یہ ہوتی ہے بزرگوں میں اور بچوں میں زیادہ ہوتی ہے زیادہ تر۔ اب جیسے اس میں خشک کھانسی ہے، اس میں ایک دھسکا سا لگتا ہے، یعنی کہ ایک بالکل ایک پریشر کے ساتھ کھانسی آتی ہے، اس کو دھسکا کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے۔ اور اگر علاج توجہ سے نہ کیا جائے تو پھیپھڑوں میں زخم پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں کہ ہلکی سی چیز ہے چھوڑ دیں آپ اس کو، تو آگے جا کے یہ آگے نقصان پیدا کر سکتی ہے۔ ڈرائی کف جو ہوتی ہے اس میں بالکل بہت زیادہ آواز ہوتی ہے اور صرف پریشر کے ساتھ، ہاں پریشر کے ساتھ ہوتی ہے اور بہت لوڈ پڑ رہا ہوتا ہے آپ کے مسلس پہ، اپنے جو پیٹ کے جو پٹھے ہیں ان پہ اور گلے پہ بہت زیادہ زور پڑ رہا ہوتا ہے، تو وہ بیسیکلی ڈرائی کف ہوتی ہے۔ اچھا، عموماً کچھ لوگوں کو ایسا بھی لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ کچھ حلق میں رہ گیا اس کو نکال دیں، جو بلغم نما فیلنگ ہوتی ہے۔ دیکھیں، میں نے وہی عرض کیا نا کہ کوئی بھی چیز، چاہے وہ پانی کا قطرہ ہو یا کوئی کھانے پینے کی چیز ہو یا ویسے ہی بلغم وغیرہ ہو، جو آپ کے سانس کے راستے میں رکاوٹ بنے گی اس کو کھانسی ایکسپیل آؤٹ کرتی ہے، قدرتی پروسیس ہوتا ہے۔ تو وہ کوئی بھی چیز ہو وہ یقیناً اس کو دھسکا لگے گا۔ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کھانسی ایک طرح سے وہ بھی ہوتی ہے نا کہ بچوں کو کچھ کھلاتے پلاتے ایک دم ان کو بھی دھسکا سا لگ جاتا ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، سانس بھی رک جاتا ہے، بولتے پھندا لگ جاتا ہے، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ عبد الخلیق، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو خشک کھانسی کے ساتھ جو ہے تر کھانسی ایک جو ہوتی ہے، جس میں میں نے کہا کہ جیسے بچوں میں اور خاص کر بزرگوں میں اولڈ ایج کے اندر زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کا بچوں کا اور اولڈ ایج بزرگوں کا جو ہے ان کا جو ڈیفنس میکینزم ہوتا ہے، مدافعتی نظام جو ہوتا ہے وہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے ان میں یہ بلغم کی کھانسی کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اس میں اسباب کی وجہ سے بھی کھانسیاں ہوتی ہیں، مختلف اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بھی کھانسی ہوتی ہے، جیسے سردی کی کھانسی ہوتی ہے، عمومی طور پہ سردی میں کھانسی ہو جاتی ہے، زیادہ تر عمر کے جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ زیادہ ہوتی ہے۔
بچوں میں بھی ہوتی ہے. بلغمی کھانسی ہوتی ہے جس کو ہم نے کہا کہ یہ تر کھانسی ہوتی ہے, اس کو بلغمی کھانسی بھی کہہ سکتے ہیں. خشک کھانسی بھی ہو گئی. ایک پرانی کھانسی ہوتی ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب, پرانی کھانسی کیا ہوتی ہے؟ یہی کھانسی ہے جو چلی آ رہی ہوتی ہے, وہی پرانی ہوتی ہے؟ ایکچولی کوئی کھانسی جو 8 ہفتے سے زیادہ رہ جاتی ہے تو اس کو ہم پرانی کھانسی کہتے ہیں. کہیں اس کو 4 سے 6 ہفتے بھی ڈیفائن کیا گیا ہے, لیکن 8 ہفتے سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو ہم پرانی کھانسی کہتے ہیں. صحیح. اب جیسے وہ ایک کلینکل وہ ہے کھانسی ہو رہی ہے نارمل اس کی فلو کی, تو 3 ہفتے تک رہ رہی ہے تو وہ نارمل ہے. پھر دوسری ایکیوٹ کف کہلاتی ہے, پھر دوسری سب ایکیوٹ ہے, وہ 3 ہفتوں سے لے کے 5 ہفتے تک. بالکل. 8 ہفتے اگر کراس ہو گئے, مستقل کھانسی ہو ہی چلی جا رہی ہے, اب توجہ نہیں لے رہے, تو اس کھانسی کو کیسا لینا چاہیے؟ بالکل. اس پہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے رمضان میں ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ 10 ایسی علامتیں جس کو نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اس میں ایک کھانسی بھی ہم نے کہا تھا کہ کھانسی اگر اتنے پیریڈ کے لیے کھانسی ہوتی ہے 2 ہفتے 2 مہینے یعنی 8 ہفتے یا 10 ہفتے پہ جاتی ہے, تو اس کو کبھی بھی آپ ہلکا نہ لیں, فوری طور پہ اس کا ٹریٹمنٹ کرائیں. کوئی نہ کوئی خدا نخواستہ کوئی بڑی وجہ نکل سکتی ہے. کھانسی کا ہلکا پھلکا ہونا ضروری ہے یا وہ پھر بڑی مطلب کوانٹٹی کے ساتھ کھانسی ہوگی؟ نہیں, اس میں کھانسی بعضوں کو میں دیکھتا ہوں کہ بس وہ ان کا یہ مطلب رہتا ہے. ہاں نہیں, اس میں یہ جو جس قسم کی آپ فرما رہے ہیں وہ تو الرجی کی وجہ سے ہو سکتی ہے, یا کسی اور جیسے اوپر کا جو سانس کا ایریا ہے وہاں پہ کوئی ایسا اریٹیشن ہو رہی ہے, کوئی خراش وغیرہ ہو رہی ہے. جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ نزلہ زکام کی وجہ سے بھی عمومی طور پہ کھانسی ہوتی ہے آدمی کو, تو یہ اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے. باقی جو پرانی کھانسیاں ہوتی ہیں, جیسے خاص طور پہ اگر ہم اس پہ جاتے ہیں ہماری کنٹری کے اندر تپیدک جس کو ٹیوبرکلوسس یعنی ٹی بی کہتے ہیں, اس کی کھانسی بڑے لمبے عرصے ہوتی ہے. یا سینے سے ریلیٹڈ جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں زیادہ تر ان کی کھانسی کافی لمبی رہتی ہے. جو پرانی کھانسی عموماً کسی ایک اور چیز کے ساتھ زائد ہوتی ہے, جیسے بخار بھی ہو رہا ہے اور کھانسی بھی ہو رہی ہے, اس طرح ہوتا ہے جس سے ٹی بی کے اندر فائنڈنگ ملتی ہے. بالکل. دیکھیں نا, اس میں آپ وجوہات, ایک تو کھانسی سمپل ہو گئی نا. صحیح. اب عام آدمی کو تو یہ لگ رہا ہے اس کو کھانسی ہو رہی ہے. اب اس کھانسی کی وجہ کیا ہے, یہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ وجہ مختلف سوالات کرتے ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, نزلہ تو نہیں ہے, زکام تو نہیں ہے, کھانسی کتنے عرصے سے ہے. اگر خدا نخواستہ لمبے عرصے سے تو پھر فیملی ہسٹری پہ بھی جاتے ہیں کہ گھر میں کسی کو تو ایسی پرابلم نہیں رہی ہے, یا پرانی کسی کو کوئی ایسی ہسٹری تو نہیں ہے فیملی کے اندر, خاندان کے اندر, ان میں تو یہ چیز نہیں ہے. تو جب آپ ہسٹری لے لیتے ہیں تو ہسٹری لینے کے بعد اصل تشخیص کے اوپر آپ پہنچتے ہیں کہ کھانسی ہو کیوں رہی ہے ان کو. آیا وائرل ہے یا بیکٹیریل ہے یا پھر کوئی کرونک انفیکشن ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. صحیح جی. اور اس کے اندر پھر جب آپ اس کے اوپر جاتے ہیں, ٹریٹمنٹ کے اوپر جب آپ جاتے ہیں, تو ان سب کی الگ الگ وجوہات کے حساب سے پھر ان کا علاج کیا جاتا ہے. عمومی طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے نا گھروں میں کہ کھانسی کا شربت شروع کر دیتے ہیں, 2 ہفتے تک کھانسی کا شربت پلایا جا رہا ہوتا ہے, تو وہ جو غلط ہوتا ہے. پہلے آپ دیکھ لیں, اگر 1 آدھ دن میں سیٹلمنٹ ہوتی ہے ویل اینڈ گڈ, نہیں ہوتی ہے تو فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈاکٹر کو دکھائے بغیر جو کاک سیرپ کھانسی کا شربت جو استعمال کیا جاتا ہے, آپ کا مشورہ یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے؟ نہ کیا جائے, بالکل نہ کیا جائے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا نا کہ کھانسی کی 2 قسمیں, خشک کھانسی ایک بلغم والی. تو عموماً ڈاکٹرس نے ڈرائی کف یعنی خشک کھانسی کے لیے سیرپ لیا ہوا ہوتا ہے, لیکن اب جو دوبارہ کھانسی وہ بلغم والی ہوئی ہے. بالکل. تو وہی سیرپ ڈرائی کف والا سیرپ چل رہا ہوتا ہے. عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے. اور کبھی بلغم والی کھانسی میں کا سیرپ پرسکرائبڈ ہوتا ہے تو وہ ڈرائی کف میں چل رہا ہوتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو کف سیرپ ہے نا, زیادہ تر وہ کاؤنٹر سیل بھی جاتے ہیں, پرسکرپشن نکالتے ہیں. سمجھ آئے گی کہ وہ مطلب عموماً میڈیکل اسٹور پہ جا کر یہی کہا جاتا ہے کہ کھانسی کا شربت دیجیے گا, وہ اٹھا کر کھاتے ہیں. یہی ہمارے کیمرہ مین بھی ہاتھ منہ ہلا رہے ہیں, سر ہلا رہے ہیں. جائیں گے تو عوام, یہ عوام ہے تو یہ جاتے ہیں تو یار کھانسی ہے, کھانسی کا شربت دینا, تو وہ شاید جو جس میں زیادہ نفع ہوتا ہو یا نہیں بکتا ہو, یا جو بھی مطلب میڈیکل والا اٹھا کے دے دیتا ہے. تو اگر میڈیکل اسٹور والوں کے لیے کوئی ایسا اصول صحیح معنوں میں بن جائے نا ڈاکٹر صاحب کے, وداؤٹ ڈاکٹر پرسکرپشن وہ نہ دیا کرے دوا. یار اصول تو ہے لیکن امپلیمنٹ کا پرابلم نہیں ہے. ہمیں سے کئی لوگ یہ قانون توڑ ہی رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اچھا, اس میں ایک ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں بہت شدید کھانسی ہوتی ہے. اس میں بہت شدید کھانسی مطلب آپ کو ہو ہی جا رہی ہے, ایک دفعہ اگر ہو گئی تو اس میں 3-4 منٹ مسلسل لیتے رہتے ہیں. تو وہ کھانسی میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں پھیپھڑوں کی سوزش وغیرہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کھانسی آپ کو ہو رہی تھی. اب وہ کیوں ہو رہی ہوتی ہے یہ پھر جب آپ تشخیص کا عمل کھانسی کا تعلق پھیپھڑوں سے بھی ہے. جی بالکل. کھانسی کا تعلق سینوں سے.
جی پھیپڑے تھی یہ, پھیپڑے سے ہی ہے؟ پھیپڑے میں کوئی چیز گئی, انفیکشن ہوا یا سانس کی نالی میں ہوا تو وہ باہر نکال. جیسے کہ پھیپڑا, جی سانس کی نالی, سینہ. اس طرح اگر ہم ڈسٹنگوش کریں گے نا تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ یہاں سے اسٹارٹ کریں تو آپ کا گلے سے اسٹارٹ ہوگا, سینے سے آپ چلے گئے, بعض اوقات دل کی وجہ سے کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جس میں کھانسی ہوتی ہے, معدے کی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جن میں کھانسی ہوتی ہے, کچھ دوائیاں ادویات وغیرہ استعمال کر رہا ہوتا ہے پیشنٹ ایسے جس کی وجہ سے کھانسی ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ ساری چیزیں ہسٹری سے پتہ چلتی ہیں کہ بیسیکلی کھانسی ہو کیا رہی ہے. لیکن عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جو موسمی کھانسی ہوتی ہے, ہلکی پھلکی نزلہ زکام وغیرہ کی وجہ سے ہوتی ہے, یا پھر خدا نخواستہ کوئی سینے کی کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ان کو کھانسی ہو رہی ہوتی ہے. اس کھانسی کے اندر ایک بڑا عام جملہ استعمال کیا جاتا ہے, کھانسی کا نام لیا جاتا ہے کالی کھانسی. جی بہت عام سا جملہ ہوتا ہے. یہ عموماً بچوں میں ہوتی ہے, بڑوں میں نہیں ہوتی, بچوں میں ہوتی ہے. اور اس میں ایک طرح سے دورہ پڑتا ہے, کلسٹرز پڑتے ہیں کافی شدت قسم کے ساتھ. ہوتا کیا ہے کہ جب وہ کھانسی اس کو ہوتی ہے تو اس کا آکسیجن جو ہے نا وہ پراپر طریقے سے مل نہیں پاتی ہے. سلائڈ دیا, جیسے یہ ہے کالی کھانسی. کالی کھانسی بیسیکلی ایک پرٹیوسس بیکٹیریا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہوتی ہے. سانس لینے والے راستے کے اوپر کی طرف اور پھیپڑوں میں اچانک انفیکشن کا حملہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یہ بیماری 3 مرحلوں میں ہوتی ہے. اس کی ابتدا آپ کے بچے کو ہلکا زکام کی طرح علامات, مثلا ناک بہنا اور ہلکی کھانسی ہوتی ہے. دوسری جو ہے اس کے اندر اس کی کھانسی بہت خراب ہو جاتی ہے اور وہی جیسے میں نے کہا کلسٹر کی صورت میں یا دورے کی صورت میں آتی ہے. اس میں بار بار بچے کو کھانسی ہوتی ہے اور سانس لینے میں مشکل پیش آتی ہے اس کو, اور اس کا سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب وہ سانس لیتا ہے دوسرے مرحلے میں تو ایک عجیب سی آواز سی نکلتی ہے جس کو ہم ووپ کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا, ایک جس میں کہتے ہیں کہ ایک, اب اس کو ڈسکرائب کرنا ذرا مشکل ہو رہا ہے کہ اس آواز کو کس طرح کہیں گے. عام ہم اپنی میڈیکل زبان میں اس کو ووپ کہتے ہیں. وہ اس قسم کی ایک بالکل عجیب سی آواز سے سینے سے جو نکلتی ہے, ہاں, اور ایک وہ ایکو پیدا کرتی ہے. ہاں بالکل اسی ٹائپ کی آواز نکلتی ہے, گونج پیدا کرتی ہے, اور لگتا ہے کہ کوئی اندر خالی خالی جگہ سے کھانسی آ رہی ہے. بالکل. اور اس کے اندر جو ہے وہ بچے کے جو چہرے کا رنگ جو ہے وہ بھی تھوڑا سا یا تو بلیکش ٹائپ کا ہو جاتا ہے, کالے ٹائپ کا ہو جاتا ہے, یا پھر نیلا پن ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں آکسیجن سیچوریشنز وغیرہ جو ہے تھوڑی کم ہو جاتی ہے. یہ تیز چیخ سی آواز نکلتی ہے جس کی وجہ سے بچوں میں چہرے سرخ ہو جاتے ہیں. اس کی مخصوص آواز کی وجہ سے اس کو کالی کھانسی کہتے ہیں. یہ انفیکشن ناک اور گلے میں بہت زیادہ گاڑھا بلغم بنا سکتی ہے. یعنی اس کھانسی میں پھر بلغم زیادہ ہو رہا ہوگا. جی بالکل, تر کھانسی یہ ہوتی بچوں میں. اب اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو کھانسی ہو رہی ہوتی ہے, گھر میں کھانسی کا شربت چل رہا ہوتا ہے اس کو. صحیح. اب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو 3-4 دن گزر چکے ہوتے ہیں. اب ڈاکٹر اس کے اوپر پھر اینٹی بائیوٹک پہ جاتا ہے ڈائگنوز کرنے کے بعد. اب اینٹی بائیوٹک لی تو پیشنٹ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یار میں کل پرسوں تک ٹھیک ہو جاؤں. اب جب یہ بیکٹیریل ہے اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہونے کے اندر. کوئی بھی بیکٹیریل ہو اس میں تقریباً جب تک اس کا اثر آہستہ آہستہ کم سے کم ہوتا جائے گا اس کے بعد کھانسی خود بخود ٹھیک ہوتی چلی جائے گی. تو بہتر ہے ڈاکٹر سے رجوع کر لیں اور اس کو پراپر ٹریٹ کروا کے اس کا ایک پراپر طریقے سے علاج کروا لیں تاکہ وہ آگے جا کے پرابلم نہ کرے. کیونکہ اگر جیسے پہلے ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ رہ جاتی ہے تو آگے پھیپڑوں کے اندر نقصان پیدا کر سکتی ہے. اور پھیپڑوں کے حوالے سے پوچھا تھا کہ پسلیاں چلنی ہیں بچوں کی, یہ کیا ہوتا ہے؟ جی یہ ہوتا کیا ہے جیسے بچوں کا جب سینہ خراب ہوتا ہے تو اس کے اندر جو سانس کی نالیاں وغیرہ ہوتی ہیں جس کو ہم الویلائی وغیرہ کہتے ہیں, اس کے اندر جو پراپر طریقے سے سانس لے نہیں پاتا بچہ, وہ آبسٹرکشنس ہوتی ہے, اس میں رکاوٹ ہوتی ہے. اب وہ بلغم کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی اور سوزش کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. تو اس کی وجہ سے وہ سانس نہیں لینے پاتا. سانس نہ لینے کی وجہ سے اس کو وہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے, اس کے مسلس کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. جب اس کے پٹھوں کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے تو یہ ایریا جو آپ کا پسلیوں والا ایریا ہے تو یہاں پہ زیادہ سینہ چل رہا ہوتا ہے اس کا. تو وہ ایک عام فہم میں سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ اس کی پسلیاں چل رہی ہوتی ہیں. تو وہ سینہ زیادہ چل رہا ہوتا ہے. اگر آپ بچے کو غور سے دیکھیں گے تو تیز تیز سانس چل رہا ہوگا تو اس کی پسلیاں بھی ایسے ساتھ ساتھ ایسے ایسے ہل رہی ہوں گی. تو وہ اس لیے سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ اس کی پسلیاں چل رہی ہیں. تو یہ اس میں پرابلم ہوتی ہے بیسیکلی. اچھا, کالی کھانسی میں جیسے ہم نے عرض کیا تھا, اب اس کا جو آپ نے ٹریٹمنٹ کرانا ہے وہ یہی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد جو اس کی تشخیص کا عمل ہے وہ کریں اور پراپر طریقے سے اس کی
علاج کروائیں تو یہ کیوریبل ہے, ٹھیک ہو جاتی ہے, کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کو پراپر طریقے سے ٹریٹ کروا لیا جائے. ہم مدنی چینل کے ناظرین کو ابتداً یہ سمجھا دیں کہ جب بھی آپ کے یہاں کھانسی بچے کو یا آپ کو شروع ہو جائے تو کھانسی ہوتے ہی آپ انہیں کھانسی کا شربت دینا شروع نہ کر دیں. کھانسی کو اتنا ہلکا بھی نہ لیں. تو کیا کھانسی ہوتے ہی ڈاکٹر سے رجوع کر لیا جائے؟ جب ویسے دیکھیں سر میں درد ہوتا ہے گھروں میں تو ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے کوئی عام میڈیسن لے لی جاتی ہیں جو سر کے درد کے لیے ہو جاتی ہے. بدن میں درد ہو رہا ہوتا ہے, کچھ ایسی سستی فیل ہو رہی ہوتی ہے تو 2-4 ایسی 5 میڈیسن ہیں مشہور جو گھروں میں عموماً ہوتی ہیں. تو لوگ ڈاکٹر کے پاس رجوع نہیں کرتے, اور شاید بعض ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں کہ چلو ابتدائی طور پہ آپ چیک کر لیں. تو ہم مدنی چینل کے ناظرین کو کیا کوئی ایسی گائیڈ لائن دے سکتے ہیں کہ نارملی جو کاک سرپ آتے ہیں مارکیٹ کے اندر, سر ہم کمپنی کے نام نہیں لے سکتے, اور پھر بہت کمپنیاں تو میرا خیال ہے جو سینکڑوں کمپنیاں ہوں گی جو کاک سرپ بناتی ہوں آئی تھنک, تو کوئی بھی ایسے کمپیٹنٹ اچھی کمپنیاں جو اچھی برانڈ کی کمپنیاں ہوں, اگر اس کے کاک سرپ کھانسی کے شربت گھر میں رکھے جاتے ہوں اور ابتداً جو کھانسی شروع ہوئی ہے تو یہ دے دیا جائے تو کیا اس کی آپ اجازت دیں گے؟ اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گھر میں بچے کس عمر کے ہیں ان کے, بچے کو ہو رہی ہیں یا بڑے کو بھی ہو رہی ہیں. ہاں دیکھیں بڑے میں تو بچوں میں زیادہ احتیاط ہمیں کرنی پڑتی ہے کیونکہ بچوں میں ریکمنڈیشن نہیں ہوتی ہے تقریباً 2 سال سے کم عمر بچوں میں, جب تک ڈاکٹر اس کو پرسکرائب نہیں کرتا یا ڈاکٹر دیکھ نہیں لیتا. تو بچوں کے حوالے سے تو میرا یہی مشورہ ہوگا کہ اس میں نہ شروع کریں, نہ کریں, ٹھیک, اس میں نہ کریں. یہ نوٹ کر لیجئے گا مدنی چینل کے ناظرین, یہ نہیں کرنا آپ کو. ہاں اس میں یہ ہے کہ 2 سال سے کم عمر کے بچوں میں نہیں کرنا, اور 2 سال سے بڑے بچے ہیں تو وہ بھی اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کہ بھائی فلانا کوئی بھی شربت ہے کہ یہ ہم رکھ سکتے ہیں گھر میں یا نہیں رکھ سکتے ہیں. آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے مدنی چینل کے ناظرین, اتنے شاید ہمارے ہو سکتا ہے ہزاروں لاکھوں ناظرین ہمارے اس سلسلے میں ہو سکتا ہے شامل ہوتے ہوں, آپ کوشش کر کے اچھا قابل ڈاکٹر اپنے موبائل فون پر کیوں نہیں رکھ لیتے؟ یعنی اچھا ڈاکٹر جس کے بعد آپ کا آنا جانا ملاقات دکھنا دکھانا ہوتا ہوگا نا, تو وہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈاکٹر ٹیلی فون پر رسپونڈ کرتے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر بھی بعض اوقات ہوتے ہیں یار چلو ٹیلی فون پر نپٹ گیا. ہر ڈاکٹر کو آپ کے بلانے سے اور آپ سے فیس لینے سے اتنا مطلب نہیں ہوتا, اور آئی تھنک کہ شاید یہ ایک تعداد ہے جن کے پاس کچھ نہ کچھ ڈاکٹرس ہوتے ہیں. میرا کہ ڈاکٹر کی بھی مائنڈ بنا ہوا ہوتا ہے کہ ہمارے پرمیننٹ کوئی پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو یہ ٹیلی فون پر بھی گائیڈ کر دیتے ہیں. تو کبھی کوئی ایسی آپ کو کھانسی ہو رہی ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, کوئی بھی ایسا سینے میں کوئی پرابلم ہو رہا ہے تو جسٹ ایک کال اپنے ڈاکٹر کو کر لینا, SMS کر دیں. اب تو واٹس اپ سروس ہے, بہت ساری سروسیں ہیں, تو آدھے گھنٹے میں 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں ہو سکتا ہے. ویسے بھی آپ آؤ گے تو 2-3 گھنٹے عموماً نکل جاتے ہیں, تو 1-2-3 گھنٹے میں شاید ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر کی طرف سے آپ کو رپلائی جائے, یا ڈاکٹر صاحب نے اگر کوئی ایسا ماحول دیکھا ہے کہ آج کل ایسے پیشنٹ آ رہے ہوں, کیا ایسا نہ ہو کہ کوئی پرابلم ہو اور اس کی وجہ سے اس کو کھانسی ہو رہی ہو, تو پھر ڈاکٹر صاحب آپ کو کہہ دیں گے کہ آپ آ جائیے. ورنہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب ہو سکتا ہے آپ کو کہہ دیں کہ فلاں شربت لے لو, فلاں شربت لے لو, فلاں چیز لے لو. تو یہ بھی آپ کے لیے شاید اس میں ہو سکتا ہے کہ آسانی ہو کہ اپنے طور پر دوائی لے کر رسک لینے کے بجائے ڈاکٹر سے ایک بار مشورہ کر کے لے لیا جائے. ورنہ جنرلی طور پر اگر ڈاکٹر سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تو کیا ایک مطلب کہ 10, 15, 20 سال کی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں, یہ عام نارمل جو کاک سرپ بازار میں ملتے ہیں, اگر وہ 2, 4, 3 ٹائم 4 ٹائم 5 ٹائم چیک کر لیں, 2 چمچ عموماً بڑوں کے لیے ہوتی ہے پی کر, تو کیا اس میں کو حرج ہے؟ اب حرج تو کوئی نہیں ہے لینے میں, لیکن میرا ذاتی رائے یہ ہوگی کہ اس وقت تو آپ استعمال کر لیں, لیکن ایز سون ایز پاسبل انتظار نہ کریں کہ میں نے 2 دن پی کے پھر جانا ہے. آپ لے لیں اس کو, لینے کے بعد جیسے ہی ڈاکٹر اویلیبل ہو اس کو فرسٹ پرائرٹی پہ چیک اپ کروا دیں. صرف کھانسی ہے, جب سیرپ لے رہے ہوں یا کچھ بھی کر رہے ہوں تو اس میں یہ بھی چیک کر لیں کھانسی کے ساتھ بخار ہے کہ نہیں ہے, یا صرف کھانسی ہے, نزلے کی شکایت تو نہیں ہے. یہ صورتیں ہوں تو پھر ڈیفینیٹلی ڈاکٹر سے رابطہ کریں. کھانسی جب ہوتی ہے نا ڈاکٹر صاحب تو عموماً